السلام علیکم جی، آج میں مفتی فیصل جاپان والا کے ساتھ ہوں، اور ان کی جو مجھے بات اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ باقی عام علماء سے ہٹ کے یہ الگ سوچنا اور ان سے ہٹ کے کچھ ان کے کرتوت ہے، کام ہے ان کے. تو ویسے میرے بھائی کے ساتھ ہی پڑھتے رہے، دورہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا، لیکن میں ان کو دیکھتا ہوں اور بھائی کو دیکھتا ہوں، بہت مجھے فرق لگتا ہے. تو ان سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ میں کون سی چیز ہے جو آپ کو ان سے جدا کرتی ہے باقی علماء سے، اور کیوں آپ ایسے ہیں کہ آپ مجھ سے ان سے الگ سوچتے ہیں، اور باقی کبھی انٹرفیتھ پیس شو میں جا رہے ہوتے ہیں اور کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا. تو جی فیصل بھائی، کیا چیز آپ کو الگ کرتی ہے ان سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا اچھا آپ کا یہ سوال ہے، اور بات اصل میں اس کے پیچھے ایک اسٹوری ہے. اسٹوری یہ ہے کہ جب میں 1999 میں دارالعلوم کورنگی سے پڑھ کے نکلا تو وہاں پہ ذہن میں یہ تھا کہ جی میں عالم ہو گیا ہوں. تو عالم کا لفظ ایک بہت بڑا لفظ ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نا لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ جاتی ہے. تو میں پھر ایک مدرسے میں پڑھانے لگا. 2 سال میں نے وہاں مدرسے میں پڑھایا تو وہ اور عالم کا جو لفظ تھا وہ اور پھول گیا، میرا نفس بھی بہت پھول گیا. اور تو اس کے وہاں سے پھر میں نے استعفیٰ دیا کچھ وجوہات کی بنا پر. نا مدرسے میں کچھ بے قاعدیاں تھیں اور کچھ ناانصافیاں تھیں، ان کی وجہ سے میں نے استعفیٰ دیا. اس وقت میری تنخواہ 1430 روپے تھی جب میں نے استعفیٰ دیا. اس کے ایک ہفتے بعد نا مجھے ایک کالج سے آفر آئی NCR سے کہ آپ ہمارے یہاں اسلامیات پڑھائیں فرسٹ ایئر والوں کو. تو میں وہاں چلا گیا، اور یہی کہ میں عالم ہوں اور باقی سب لوگ عالم نہیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں جانتے. تو وہاں اسٹاف روم میں جب پیریڈ فارغ ہوتے تھے تو ہم بیٹھتے تھے، تو وہاں پہ سب سینئر تھے مجھ سے نا تجربے کے اعتبار سے. کوئی پریمیئر کالج سے آیا ہوا تھا، کوئی نیشنل کالج سے آیا ہوا تھا، اور اکثر ماسٹرز تھے. تو میں اپنے گھمنڈ میں مبتلا تھا. تو جب وہاں پہ پہلی دفعہ مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا نا اسلام کے بارے میں، اور تو اس کا جواب میں ان کو دے نہیں پایا. اور ان کا سوال کچھ اس طرح کا تھا. تو وہ ظاہر بات ہے ایک کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، میں مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، تو ایک لینگویج بیریئر بھی تھا. میں ثقیل اردو بولتا تھا اور عربی کے الفاظ میری گفتگو میں ہوتے تھے، تو میں اپنی بات کنوے نہیں کر پا کے نا ان کو میں نے دیکھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے. تو آہستہ آہستہ نا مجھے یہ اندازہ ہونے لگا کہ جو میں نے پڑھا ہے نا وہ بہت زیادہ ناکافی ہے. مجھے ابھی اور کچھ بہت پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس تک میں دین پہنچا سکوں، اور اس تک میں اسلام کی دعوت پہنچا سکوں اور ان کی اپنی زبان میں پہنچا سکوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے لیول پہ آ کے ان کو سمجھا سکوں. اچھا، پھر ان کے انٹرنیشنل لیول کے بہت سوالات ہوتے تھے کہ بھئی اسلام اگر برحق دین ہے اور سچا دین ہے تو اس کے سب سے زیادہ فالوورز ہونے چاہیے تھے. کیا وجہ ہے کہ اس کے فالوورز جو ہے نا وہ اتنے نہیں ہیں؟ ہمیں کرسچینٹی کے فالوورز زیادہ دکھائی دیتے ہیں، ہمیں ہندوازم کے فالوورز بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں. تو ان کے سوالوں نے نا میری توجہ جو ہے نا وہ عالم کے لفظ سے ہٹا دی، اور مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں عالم نہیں ہوں اور مجھے ابھی بہت کچھ پڑھنا باقی ہے، اور عالم کا جو عین ہے نا وہ بھی ابھی تک مجھے نہیں آیا ہے. تو اس احساس کے ساتھ جو ہے نا میں نے دوبارہ سے میں نے کہا میں نے بہت ساری چیزیں ابھی پڑھنی ہیں. پھر میں نے سیکھنا شروع کیا. 2003 سے لے کے 2001 سے لے کے 2003 تک میں وہاں کالج میں پڑھاتا رہا، اور ان سے مجھے جو میری فیکلٹی تھی، میرے اسٹاف، میرے کولیگز تھے، تو مجھے ان سے سیکھنے کا بہت موقع ملا. اور میں نے بہت سی چیزیں نہیں دوبارہ پڑھنا شروع کری. بہت سی چیزیں پڑھی تھیں وہ بھول چکا تھا، مگر میں نے کہا یہ ایسی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی اتنی فی زمانہ ضرورت ہے. اس کے بعد 2003 میں نے ٹائم مینجمنٹ کا کورس کیا، اور پھر وہاں سے میں ٹرینر بن گیا. تو اس کے بعد پھر میں کارپوریٹ ورلڈ میں چلا گیا. کارپوریٹ ورلڈ میں جب میں گیا تو مجھے اور زیادہ لوگوں سے انٹریکشن ہوا، اور ہائی لیول کے لوگ ملے، ان سے سیکھنے کا موقع ملا. جیسے جیسے میں یہ اسٹیپس آگے بڑھتا گیا نا تو مجھے اپنی لا علمی کا، مجھے اپنی ناواقفیت کا، اور مجھے کیا نہیں پتہ اس کا احساس بڑھتا گیا، بجائے اس کے کہ جو مجھے پتہ ہے. تو یہ جاننا بھی انسان کو بہت ضروری ہے کہ میں کیا نہیں جانتا. اس کو اپنا یہ ایریا معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا نہیں جانتا. ظاہر بات ہے جو چیز وہ نہیں جانتا اس کو وہ جاننے کی پھر
کوشش کرے گا، اس کو سیکھے گا. انسان سمجھے کہ میں عالم ہو گیا ہوں، میں سب کچھ جان گیا ہوں. اچھا میں عالم تھا، میں پاکستان کی جو وفاق المدارس ہے یا علماء کا جو کرائٹیریا نا، ان کی ڈگری کے حساب سے عالم تھا. میں سعودیہ کے علماء سے ملتا تھا، میں ان سے گفتگو کرتا تھا، تو ان کا دلیل پکڑنے کا طریقہ کار الگ تھا، ان کا بات سمجھانے کا انداز الگ تھا، ان کا ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھنے کا جو پرسپیکٹو تھا اسلامک لائٹ آف وے میں وہ ڈفرینٹ تھا، ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ حدیث وہ ڈفرینٹ تھا. تو یہ بھی احساس ہوا کہ ہم نے جو مدرسے میں پڑھا ہے نا، یہ نصاب بہت پرانا ہے. سعودیہ کا نصاب جو ہے نا بہت ایڈوانس ہے ہمارے حوالے سے. ان کے یہاں قرآن کی ایک الگ کلیہ ہے، اس میں 8 تفاسیر داخل نصاب ہیں. ہمارے یہاں مدارس میں قرآن کریم بہت تھوڑا پڑھایا جاتا ہے. فقہ جو ہے نا وہ 80% پڑھائی جاتی ہے، پھر حدیث پڑھائی جاتی ہے، اور پھر قرآن کریم جو ہے نا 3 سے 4% ہے. تو قرآن کریم، اچھا اب دنیا میں جو مختلف جگہوں پہ ہم جاتے تھے تو لوگ ہم سے پوچھتے تھے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو ہمیں احساس ہوتا کہ نہیں، قرآن کا تو نہیں پتہ، ہمیں یہ پتہ ہے امام حنیفہ کی رائے کیا ہے، یا دیوبندیوں کی رائے کیا ہے، یا مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس بارے میں کیا لکھا ہے، یا مفتی رفیع عثمانی صاحب نے. تو جیسے جیسے لوگوں سے انٹریکشن بڑھا تو اپنی ناواقفیت کا علم ہوا، اپنی جہالت کا احساس بڑھا. تو پھر یہ طے کیا کہ نہیں، پڑھنا ہے، آگے سمجھنا ہے اور لوگوں سے سیکھنا ہے. پھر اس دوران میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو پڑھا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کو پڑھ کے تو پھر قرآن سے کچھ قریب ہوا، اور پھر جو غلط باتیں ان کے بارے میں اپنے استادوں سے سنی ہوئی تھیں ان سب کو انلرن کیا، انڈو کیا. اور پھر اندازہ ہوا کہ مدرسے میں ماحول میں جب آپ رہتے ہیں نا، تو آپ کو اپنے 1 کلومیٹر ریڈیس کے بارے میں ریئلٹی کا اندازہ نہیں ہوتا. چاہے جائے کہ آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں بیٹھ کے امریکہ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سازش امریکہ کر رہا ہے، یہ سازش یہودی کر رہے ہیں اسرائیل میں بیٹھ کے، یہ سازش جو ہے نا وہ نصرانی کر رہے ہیں، یہ سازش جو ہے انڈیا کر رہے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں ازیوم کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمیں اپنے 1 کلومیٹر کے بارے میں جو ہے نا وہ چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. ہم خود وزٹ نہیں کرتے، ہم لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، ہم سوال نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایریا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ گرے ایریا ہے، جس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. پھر ریحان اللہ والا سے اس دوران ملاقات ہوئی، انہوں نے فیس بک کی آئی ڈی بنائی، میری پہلی پکچر بھی انہوں نے کھینچ کے لگائی. اس سے یہ ہوا کہ پھر آپ اور زیادہ لوگوں سے ملے، اور زیادہ انٹریکشن بڑھا. پھر ان کے توسط سے ہی میں پہلی مرتبہ میں مندر گیا تو نارائن پورہ، تو وہاں میں پنڈت صاحب سے ملا، ان کی باتیں سنی میں نے. تو انہوں نے حکمت کی باتیں بتائیں، اپنے مذاہب کی بارے بات بتائیں. پھر انہوں نے توحید کا ذکر کیا کہ بھائی لوگ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم توحیدی ہیں، ہم بھی ایک ہی ایشور کے قائل ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا جو باقی بت رکھے ہوئے یہ کیا ہیں؟ کہنے لگے یہ وہی ہیں جو آپ کے امام حنیفہ ہیں، امام بخاری ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی ہیں. آپ قبروں پہ جا کے ان کو پوچھتے ہیں، ہم نے ان کی تصویریں بنا لی، ان کی مورتیاں بنا لی ہیں. تو اندازہ یہ ہوا کہ جو شخص جہاں پیدا ہوتا ہے نا وہ انہی کو صحیح سمجھتا ہے، انہی کے بارے میں جانتا ہے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. جیسے جیسے آپ اپنے خول سے باہر نکلتے ہیں، آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اور لوگوں سے بھی محبت ہوتی ہے، ان سے انسیت ہوتی ہے، ان کو سننے کا موقع ملتا ہے، اور پھر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، یہ بھی ہماری طرح سوچتے ہیں، ہماری طرح بولتے ہیں، اور ہماری طرح جو ہے نا وہ ان کے بھی فارمولے ہیں ہماری طرح کہ اگر کوئی ہندو پیدا ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جی میں ہی برحق ہوں، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم ہی برحق ہیں، جنت میں جائیں گے. چاہے ہم جنت والے کام نہ کرتے ہوں، ہم خدا کی ایک نہ مانتے ہوں، خدا کی نافرمانی کرتے ہوں، کیونکہ جب تک ہم دوسرے سے ملیں گے نہیں، جب تک کوئی سوال نہیں آئے گا ہماری چیزوں کے اوپر، کیونکہ ہم اپنی چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتے. تو دوسرے کا جو سوال ہے وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں. تو پھر ہمیں اس کے اوپر جواب تلاش کرنے ہوتے ہیں. بعض چیزوں کے بارے میں ہمیں جواب ملتے ہیں، بعض چیزوں کے بارے میں جواب کی تلاش جاری رہتی ہے، بعض چیزوں کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ جواب مل جائیں گے، اور بعض چیزوں کے بارے میں یہ کوسچن مارک لگ جاتا ہے ہمارے دماغ میں کہ یہ دیر از سم تھنگ رانگ یا دیر از سم تھنگ ڈاؤٹ. نا ہو سکتا ہے ہم بھی غلط ہوں کہیں، کیونکہ انسان ہے نا ہم. تو ان کو سننے سے، ان سے بات کرنے سے تو حقیقت معلوم ہوتی ہے. ہم ان کے بارے میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے جب پوچھتے ہیں تو وہ ایک ریئلٹی معلوم ہوتی ہے.
مسیحوں سے میں ملا تو پتہ لگا وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ان کو جیسے ہمیں مسائل کا سامنا ہے، ان کو بھی کچھ مسائل کا سامنا ہے، تو اس میں ہم سوچتے ہیں کہ ان کی ہم کیا مدد کر سکیں اور ان کا خوف دور ہو جائے. ہم انسانیت کے لیول پہ آ کے جو ہے وہ زندگی گزاریں، ہم محبت، بھائی چارگی. مذہب میں سمجھتا ہوں انسان کا ذاتی معاملہ ہے. میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہوں یا 5 وقت کی پڑھتا ہوں، دوسرے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں خدا کو مانتا ہوں، 2 کو مانتا ہوں. ہاں اگر آپ میرے دوست ہیں تو میں آپ سے ڈائلاگ ضرور کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اچھی بات بتاؤں، اور اگر آپ کسی جگہ غلط ہیں تو آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. مگر میں آپ سے سب سے پہلے دوستی کروں گا. میں مفتی ہوں، میں فتوی بازی نہیں کروں گا، میں آپ سے جھگڑا نہیں کروں گا، میں آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا کہ آپ جہنم میں جائیں گے. آج کل میں لوگوں کو بتاتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا. دونوں جو ہے نافرمان تھیں اور کافرہ تھیں، مگر ساتھ گزر بسر ہو رہا تھا. نہ انہوں نے طلاق دی حضرت نوح نے، نہ حضرت لوط نے، نہ انہوں نے طلاق ہی مانگی. تو اگر ایک شخص خدا کا نافرمان ہے اور فرمانبردار ہے تو آپ کی زندگی گزر سکتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کا ذکر کیا جو فرعون کی بیوی تھی. انہوں نے بھی نہ کبھی طلاق مانگی، نہ فرعون نے طلاق دی کہ تم مسلمان ہو اور میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، میرا خود دعویٰ ہے کہ خدا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی بھی مثال دی کہ انہوں نے اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کی اور اپنے آپ کو بچایا. پورے سوسائٹی کے خلاف وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پوری سوسائٹی کی طرف سے ان پر الزام تھا. تو جب ایک گھر کے اندر 2 میاں بیوی ساتھ بسر کر سکتے ہیں، دونوں الگ الگ موقف کے ہوں، الگ الگ مذاہب کے ہوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم میں سورہ 5 کی آیت نمبر 5 میں جو ہے اہل کتاب سے نکاح بھی حلال کیا ہے، ان کا کھانا بھی حلال کیا ہے. تو زندگی میں جو ہے نا آپ کو گزارا ہو سکتے ہیں. آپ لوگوں کو اسپیس دیں، ان کا جو اوپینین ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں، اپنے اندر جو ہے وہ ٹالرنس لائیں، دوسرے کے موقف کو سنیں ان بائسڈ ہو کے، اور سوچیں کہ بھئی یہ یہاں پہ کیوں کھڑا ہوا ہے. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو گالی نہ دو ورنہ وہ پلٹ کر تمہارے خدا کو گالی دیں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، کہ ہم نے ہر شخص کے لیے اس کا عمل مزین کر دیا ہے. جو شخص بھی جو کام کر رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے، جو اچھائی کر رہا ہے، وہ آپ کے حساب سے اچھائی ہے، برائی اس کے حساب سے وہ اچھائی ہے، اور اس کے لیے وہ جسٹیفیکیشن بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے وہ ریزن بھی رکھتا ہے. تو اس کی ریزن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو پیار سے اچھی ریزن دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہم دنیا بھر میں بات کرتے ہیں اسلام از اے ریلیجن آف پیس، مگر کوئی بھی ہمیں اسلامک لیڈر یا کوئی بھی ہمیں اسلامک کنٹری جو ہے نا وہ پیس کے جو ہے نا وہ دکھائی نہیں دی. کہ لوگ چاہتے ہوں کہ جی ہم وہاں جا کے رہیں، ایسے لوگ چاہتے ہیں ہم امریکہ جا کے رہیں، ہم یورپ جا کے رہیں، کیونکہ وہاں پیس ہے، وہاں ہر ایک کو آزادی ہے. مگر یہاں پاکستان میں جو ہے نا وہ یا اسلامک ممالک میں لوگ نہیں چاہتے کہ جا کے رہیں. ایسے کون سے کام کیے جائیں جس سے باقی جو عام لوگ ہیں وہ بھی ایسا سوچنے میں مجبور ہیں کہ باقی کو برداشت کرنے کا حوصلہ یہ ایسی چیز آ جائے کہ باقی لوگ نہیں کر سکتے. دیکھیں، جب ہمیں اپنے خول سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، جو میں کہتا ہوں کہ جو میرا پروسیس ہے، آپ دوسرے لوگوں سے ملیں، آپ ان سے پوچھیں. میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام دیکھا مولانا وحید الدین خان کا کہ انہوں نے ہندو اسکالر کو بھی جمع کیا، سکھ کو بھی جمع کیا، مسیحی کو بھی جمع کیا، یہودی کو بھی، اور ان سے یہ سوالات کیے کہ یہ بتائیں آپ مسیح کیوں ہیں، آپ یہودی کیوں ہیں. تو ہمیں یہ سوالات کرنے چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ جی ہم مسلمان کیوں ہیں تو ہمارے پاس اس کی ریزن ہونی چاہیے. ویسے تو ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، بائی چانس وی آر مسلم بائی چانس، ناٹ بائی چوائس. تو ہم نے جو ہے نا شعوری طور پہ ابھی مذہب کو قبول نہیں کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اخلاقیات کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر اسلام کہیں دکھائی نہیں دیتا. ہمیں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تعارف کرانا پڑتا ہے. اسی جگہ پہ ہے کہ وہ کون سے کام کیے جائیں تاکہ باقی لوگ بھی اپنے خولوں سے باہر نکل کے سوچنا شروع ہو جائیں. انٹریکشن کریں لوگوں سے انٹریکشن کر کے نا آپ ایک ایکسپیرینس کریں گے، ایکسپیرینس سے گزریں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہمارا ہندو بھائی ہے یہ انڈیا کا ایجنٹ نہیں ہے، یہ جو ہمارا مسیحی بھائی ہے یہ امریکہ کا ایجنٹ نہیں ہے.
یا اٹلی کا ایجنٹ نہیں ہے، ہمیں یہ اندازہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو دوسرا قرآن کریم جو ہے نا اس بارے میں بڑی زبردست رہنمائی کرتا ہے. یعنی قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آخرت میں اس بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون یہودی ہے، کون نصرانی ہے، کون مسلمان ہے، بلکہ وہ یہ دیکھا جائے گا کون اللہ پر ایمان لایا اور کس نے نیک اعمال کیے اور کس نے آخرت پہ یقین کیا. یعنی آپ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نیک اعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں. اس نے تو نیک اعمال کا پابند بنایا ہے نا آپ کو، آپ اس کو جو ہے نا وہ پراپر فالو نہیں کر رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کو تو مانیں مگر خدا کی نہ مانیں اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ ہم جنت کے مستحق ہیں. شروع کیا ہوا ہے ایسے، مطلب اپنے آپ کو اوپن مائنڈ کر کے باقی لوگوں سے ملنا اور اپنے فون سے نکل کے سوچنا، باقی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا، اس سے آپ کو بھی مشکلات کا سامنا ہوا ہے؟ جیسے اپنے آپ سے جو اپنے لوگ تھے وہ جدائیں ہوئے سے انہوں نے مخالفت کی ہو یا اس طرح؟ نہیں، مجھے کوئی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. مجھے کچھ لوگوں نے تنقید کری کہ آپ یہ ہولی پہ مبارکباد کیوں دیتے ہیں یا میری کرسمس کیوں کہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستانی ہیں، کوئی اگر ہمیں عید مبارک کہتا ہے تو کوئی ہندو جب عید مبارک کہتا ہے تو اس سے وہ مسلمان نہیں بن جاتا ہے، وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتا ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے. جو آپ کے مدارس کے ساتھی ہیں انہوں نے کوئی تنقید کیا؟ کچھ تنقیدیں آئیں مگر ان کی تنقیدوں میں کوئی علمی تنقید نہیں تھی، کوئی جان نہیں تھی. تو میں نے ان بیچاروں کو یہی سمجھا کہ بیچارے جو ہے نا وہ ناواقف ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اگر ان کے بھی کچھ ایسے دوست ہوں اور ان کو بھی صحیح چیزیں سمجھنے کا موقع ملے، کیونکہ ہمارے جو علماء ہیں نا بہت معذرت کے ساتھ خود اللہ کی کتاب سے واقف نہیں ہیں. وہ امن اور پیس اور محبت اور اس کی بات کرتی ہے، تو اس لیے ان کے اندر پیس، محبت، امن یہ چیزیں نہیں ہیں نا. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں نہیں پڑھی ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں جانتے، تو اس کا میں ان کو اسپیس دیتا ہوں. مجھے الحمدللہ سیکھنے کو بہت چیزیں ملی، مجھے بہت فائدہ ہوا پریکٹیکلی جو ہے نا مجھے بہت فائدہ ہوا. اور مجھے انسانیت کو سمجھنے کی ایک موقع ملا کہ دیکھیں یہ بھی ہماری طرح انسان ہے اور ہمیں ان کی مذہب سے بالا تر ہو کے جو ہے نا وہ مدد کرنی چاہیے. اور قرآن کریم کی جو دعوت ہے وہ تو سارے انسانوں کے لیے، یا ایھا الناس، وہ ان لوگوں کہہ کے خطاب کرتا ہے. تو میرے جو ٹارگٹ آڈینس ہیں وہ سارے دنیا کے انسان ہیں. اگر میں صرف مسلمانوں میں ہی رہوں گا تو میں اللہ کی بات بھی ان تک نہیں پہنچا سکوں گا. پہلے تو یہ تھا نا مسلمانوں کو جو ایک سیکٹ تھا میں اسی میں تھا، اس سیکٹ کے اندر بھی اس کا سب سیکٹ تھا، اس کے اندر ہی تھا میں، اور سمجھتا تھا صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے باقی جہنم میں جائیں گے. دوسرا اب جو ہے نا ساری توجہ اپنے اوپر ہو گئی ہے کہ جب تک تمہارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے اور تم جو ہے وہ عدل پہ قائم نہیں ہوگے، جب تک تمہاری نجات نہیں ہوگی. اپنی چیزوں کو سوچنے کا، ایک دفعہ ریوزٹ کرنے کا جو ہے نا وہ چانس ملا ہے، موقع ملا ہے، اس کا احساس بڑھا ہے. کوئی مشکلات نہیں ہوئی. پرانا جو علم ہے آپ کا مدرسے کا جو پڑھا ہوا تھا یا سارا کچھ جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو اس راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا آپ کو؟ بالکل رکاوٹ نہیں بنتا. شروع میں کچھ پرابلم ہوئی مجھے، مگر جب میں نے تلاش کیا کہ کہیں قرآن کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں کہیں منع کرتی ہیں تو مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی. مگر مجھے مدینے کی زندگی میں یہی چیز نظر آئی کہ اللہ کے رسول یہودیوں سے بھی قرضہ لے رہے ہیں اور آپ سے کی بات بھی سن رہے ہیں، مسیحی بھی آ رہے ہیں آپ کی بات کو سننے کے لیے، مشرکین مکہ بھی آپ کی بات سن رہے ہیں اور آپ کی تعریف کر رہے ہیں. آپ کا انٹریکشن تھا صادق اور امین، وہی لوگ کہتے تھے مکے میں. تو انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں اور اس کو بھی جاننے کا موقع ملتا ہے. اور مجھے ایک چیز کا اندازہ یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر جو لبادہ اوڑھا ہوا ہے اسلام کا سو کالڈ نا، اس سے جو دوسرے مذاہب والے ہیں نا ہم نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا کہ جی اگر ہمیں معلوم چل گیا کہ تم ہمارے مذہب والے نہیں ہو تو تمہارا رہنا یہاں مشکل ہو جائے گا پاکستان میں. تو ان کا بھی تھوڑا سا خوف دور ہوا، ان کو سمجھنے کا، ان کے لیے کچھ کام کرنے کا موقع ملا، ان کی بھی غلط فہمیاں دور کی کہ بھائی ایسا نہیں ہے. میسج یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، تو کوشش کریں کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں. وہ ہمیں محبت کا، امن کا درس دیتا ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو خود پڑھیں.
اور اسلام کو خود جاننے کی کوشش کریں. اصل اسلام جو ہے وہیں سے نکلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم یہ تھا کہ آپ اللہ کی کتاب کو فالو کریں, ہمیں بھی وہی حکم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اعلیٰ اخلاق پر تھے وہ اس کتاب کی بدولت تھے. اگر ہم بھی چاہتے ہیں اعلیٰ اخلاق پر جائیں تو ہمیں اسی کتاب کو سمجھنا پڑے گا. اور دیکھیں کہ کوئی بات اگر کوئی کر رہے ہیں تو اس کو قرآن کریم کے اوپر ناپیں, قرآن کریم کے اوپر دیکھیں, اس کو پیمانہ بنائیں کہ اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اہل کتاب سے نکاح کی بھی اجازت دے رہا ہے, تو دوستی کہیں منع نہیں ہے, ہمیں ساتھ مل کے رہنا چاہیے. کیونکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جب کسی کو یہودی پیدا کر رہا ہے, کسی کو عیسائی پیدا کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی حق ہے اس دنیا میں رہنے کا, اور ہمیں اس کو یہ حق دینا چاہیے. اور ہماری مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک امتحانی کمرے کے اندر ہم ہوں, اگر کوئی غلط پیپر بھی کر رہے ہیں تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنا پیپر چھوڑ کے جو ہے نا اس کا پیپر درست کرانے لگیں. ہمیں اپنے پیپر کی بھی فکر رکھنی چاہیے ساتھ ساتھ نا.